الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کا بابرکت سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ثنا کے بہت سے کلمات بیان ہو چکے۔ اب یہاں کچھ قرآنی دعاؤں کا آغاز مؤلف حافظہ اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ قرآنی دعائیں جو مختلف انبیاء نے کی، مختلف صالحین نے کی، ملائکہ کی دعائیں، ان دعاؤں یہ تقریباً 22 دعائیں یہاں پر پیش ہوئی ہیں۔ آج اس سلسلے کی تیسری دعا ہم شروع کر رہے ہیں۔ ان دعاؤں کو اگر جمع کریں تو کوئی چیز باقی بچتی نہیں ہے۔ دنیا کے سارے امور، قیامت کی کامیابیاں، گناہوں کی بخشش، رحمت کا حصول، جنت کا حصول، جہنم سے بچاؤ، کوئی چیز باقی نہیں بچتی۔ یہ 22 دعائیں جو مختلف انبیاء نے کی، ملائکہ نے کی، صالحین نے کی، یہ ایک بڑا عمدہ مجموعہ جمع کر دیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے کا یہ تیسری دعا، یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اور یہ دعا سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 میں مذکور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ۔ اس دعا میں کیا طلب کیا جا رہا ہے؟ 3 چیزیں۔ ربی، اے میرے رب، اجعلنی، مجھے کر دے، مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی، یہ من بیانیہ، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، کر دے۔ ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب میری دعائیں قبول فرما لے، میری دعائیں قبول فرما لے۔ یہ 3 چیزیں طلب کی گئیں، اور اس چھوٹی سی دعا میں رب کا لفظ 2 بار، رب اجعلنی اور ربنا وتقبل دعاء۔ تو یہ دعا کرنے سے قبل اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ واقعی تم اسے رب مانتے ہو، واقعی اس کو رب مانتے ہو۔ رب ماننے کا معنی اسی کو خالق مانتے ہو، اسی کو مالک مانتے ہو، اسی کو مشکل کشا مانتے ہو، اسی کو حاجت روا مانتے ہو، اسی کو دستگیری کرنے والا، اسی کو غوث مانتے ہو۔ تو اس قابل اپنے آپ کو بناؤ، پھر یہ دعا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کس طرح اس قابل تھے؟ انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، شرک سے بیزار، ہم تم سے بھی بری، اور جن کو تم پوجتے ہو، پکارتے ہو، ان سے بھی بری۔ نہ ہمارا تم سے کوئی تعلق ہے، نہ تمہارے شرک اور عقیدے سے کوئی تعلق ہے۔ ایسا بندہ رب بھی کہے یا ربنا کہے، کیوں نہ اس کی پکار سنی جائے گی، اس کی دعا سنی جائے گی۔ ہر دعا ربنا سے شروع ہوتی یا اللہم سے شروع ہوتی۔ یہ لمحہ فکری ہم سب کے لیے، ربنا اللہم کہہ کر دعا تو کر رہے ہو، اس کو رب مانتے بھی ہو، اس کو اللہ مانتے بھی ہو۔ رب ماننے کا معنی وہ رب ہے، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، بگڑی بنانے والا، مشکل کشائی کرنے والا، دستگیری کرنے والا، اور کوئی نہیں۔ تب ربنا کہو۔ اللہم، اللہ ماننے کا معنی وہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں۔ نہ کسی چوکٹ پہ جھکنا ہے،
ہر عبادت اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، قرات اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، روزے اللہ کے لیے، زکاتیں اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو اللہم کہنے سے پہلے سوچو، لمحہ فکریہ کہ اس کو اللہ مانتے بھی ہو۔ بہت اہم حقیقت ہے جس سے دنیا غافل، ربنا ربنا کر رہی ہے، رب مانتی نہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے حدیث صحیح مسلم کی، بندہ حج کرنے جا رہا ہے، جا چکا، دعائیں کر رہا ہے، عرفات کے میدان میں کھڑا ہے، یا رب کر رہا ہے، اور فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ مطعمک حرام وملبسک حرام وغذیت بحرام فأنی یستجاب لک۔ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیری غذائیں حرام کی، تیری دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو بھائیو، حرام کا معاملہ شرک سے چھوٹا ہے۔ پکارے تو غیر اللہ کو، سجدے تو غیر اللہ کو کرے، غیر اللہ کو مشکل کشا مانے، غیر اللہ کو داتا مانے، غیر اللہ کو حاجت روا مانے، غیر اللہ کو دستگیر مانے، تو تیری دعا قبول ہوگی؟ ربنا ربنا کر رہا ہے، اللہم اللہم کر رہا ہے، تیری دعا قبول ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے کر دے، مجھے بنا دے کیا؟ مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ سے دعا کر رہا مجھے صحیح معنی میں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ہمیں کس قدر اس دعا کی حاجت ہے؟ اگر ہم محسوس کریں نماز میں کہ تعلق کو غفلت، تو یہ دعا بار بار پڑھیں۔ نماز اخروی کامیابی کی بنیاد ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ کیا معنی قائم کرنے والا؟ وقت کی پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کی حفاظت کے ساتھ، اور اول سے آخر تک نماز بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے پر ادا کرنے کے ساتھ، یہ مقیم الصلاۃ۔ نماز میں غفلت ہو تو یہ دعا کرو، اوقات کی پابندی میں غفلت ہو یہ دعا کرو، وسوسے آتے ہیں شیطان کی یہ دعا کرو، تو اللہ مجھے بنا دے، کر دے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا۔ اور دوسری بات کیا طلب کی؟ فمن ذریت، میری اولاد کو۔ اگر اپنی اولاد کو دیکھتے ہو نماز میں سستی ہے، نماز کی ادائیگی میں غفلت ہے، صحیح طریقہ اپنایا نہیں جا رہا، یہ دعا کرو۔ اس میں بندہ دو چیزیں طلب کر رہا ہے، اپنے لیے کہ نماز کی اقامت کرنے والا بن جاؤ، اور میری ذریت بھی، میری اولاد بھی، تاکہ وہ بھی قیامت کے دن کامیاب ہو۔ میرے تعلق دار، میری اولادیں ایسی نہ ہوں جو قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بن جائے۔ دل میں درد ہو۔ ابراہیم علیہ السلام یہی ان کے دل میں درد کہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب میری دعائیں قبول فرما، جو بھی دعا کروں یہ دعا بھی قبول فرما، اور جو دعا کروں وہ قبول فرما۔ قبولیت تیرے ہاتھ میں، میرا کام مانگنا، تیرا کام قبول کرنا اور عطا کرنا۔ اور آگے ایک اور جملہ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھ کو بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور مومنین کو بخش دے جس دن قیامت کا حساب قائم ہوگا۔ قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، گناہوں کو معاف فرما دینا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس دعا کی کس قدر حاجت ہے
خود پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ انی استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، میں اللہ کے دربار میں روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، ایک مجلس میں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اچانک آپ نے دعا شروع کر دی، رب اغفر لی وتوب علیہ، رب اغفر لی وتوب علیہ، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے، میری توبہ قبول کر۔ بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ فرماتے ہیں میں گننا شروع کر دیا، آپ نے 100 بار یہ جملے کہے، 100 بار۔ یہ کون شخصیت ہے؟ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تو گناہ ہے ہی نہیں، ہم تو گناہ میں لتھڑے ہوئے۔ ہمیں کس قدر اس دعا کی حاجت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی، یا اللہ بخش دے مجھے، ولوالدی، میرے والدین کو، وللمؤمنین، مومنین کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ کئی لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں تشہد میں، سلام پھیرنے سے پہلے، بلکہ نماز کی کتابوں میں یہ دعا لکھی ہوتی ہے سلام پھیرنے سے پہلے، مگر یہ مسنون نہیں ہے، سلام پھیرنے سے مسنون نہیں ہے، نماز میں یہ دعا پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ اگر اس کو سنت سمجھ کے پڑھتے ہو تو غلط ہے، اور اگر دعا سمجھ کے پڑھتے ہو پھر ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے کہ چن چن کر دعا کرو تشہد میں، اللہ قبول کرتا ہے۔ فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاء، دعائیں چن چن کر کرو، بطور دعا کے یہ پڑھ سکتے ہیں، بڑی جامع دعا، اس میں اپنے لیے مغفرت، نماز کی اقامت، بچوں کی ہدایت، ان کے نمازی ہونے کا، میری دعائیں قبول فرما اور مجھے بخش دے، قیامت کی رسوائیوں سے بچا، میرے والدین کو بخش دے، سارے مومنین کو بخش دے۔ یعنی چھوٹی سی دعا، بڑی جامع، بڑے اس میں معانی کا سمندر، تو بطور دعا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ دل میں ہو کہ یہ سنت ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تو سنت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم دعائیں کرنے والے بنیں، چن چن کر دعائیں کریں، جو بندے میں کمی ہو ان دعاؤں کو دیکھے اور یہ دعائیں پڑھ کر اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بڑی جامع اور وسیع المعانی، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی توفیق سے یہ ساری برکات، یہ ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔